Thanks for watching. Don't forget to like, comments, share and subscribe. Mufti Junaid Majidi, famous scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل المجید آفیشیل کے اندر. ناظرین، اس سے پہلے بھی چند اہم سوالات پوچھے گئے تھے، ان کے جوابات ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں اور جوابات دینے کی کوشش کی ہے. تو اسی طرح کا ایک مسئلہ بہت اہم ہے جس میں اکثر عوام مبتلا رہتے ہیں، اور مساجد کے اندر خاص طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. مسئلہ ہے بنا داڑھی والا اذان اور تکبیر پڑھ سکتا ہے یا نہیں. ایک صاحب نے اس کو پوچھا ہے، تو میں فتاوی دارالعلوم کے تعلق سے اس کو آپ حضرات کے پیش نظر اور آپ حضرات کی خدمت میں اس کو پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. اذان اصل میں شعائر اسلام میں سے ہے اور ایک اہم دینی فضیلت اور برتری کا کام ہے، اور اذان کے ذریعے آدمی دوسروں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. اسی طرح اقامت کے ذریعے آدمی جماعت کھڑی ہو جانے کی اطلاع دیتا ہے اور مسجد کے تمام نمازیوں کو جماعت میں شرکت کی دعوت دیتا ہے. اس لیے جو شخص اذان دینا چاہتا ہے یا اقامت کہنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ظاہری وضاقتہ شرعی ہو، اس کا حلیہ ٹھیک ہو، اس کی داڑھی ٹھیک ہو، غیر شرعی نہ ہو، ورنہ اسے اذان اور اقامت کہنے کی اجازت نہ ہوگی. اور ایک مشت کے بقدر داڑھی رکھنا واجب اور ضروری ہے. اس کو دھیان سے سنیں. بہت سارے لوگ بغیر ایک مشت کی داڑھی لیے داڑھی منڈاتے ہیں اور آ کے اذان اور تکبیر کہہ دیتے ہیں. داڑھی منڈانا یا ایک مشت یا اس سے کم پر کاٹنا یا تراشنا ناجائز اور حرام ہے. اس لیے جو شخص داڑھی منڈاتا ہو اس کی اذان اور اقامت مکروہ ہے، کیونکہ وہ شریعت کی نظر میں فاسق ہے، اور فاسق شریعت کی نظر میں اذان اور اقامت نہیں کہہ سکتا. اسی طریقے سے جو شخص ایک مشت یا اس سے کم پر داڑھی کاٹتا یا تراشتا ہے، یعنی کاٹ چھانٹ اس میں کرتا رہتا ہے، ایک مشت سے کم رکھتا ہے، تو وہ بھی فاسق ہے اور شریعت کی نظر میں داڑھی نہ رکھنے والے کے حکم میں ہے. کیونکہ شریعت کے نزدیک داڑھی کی واجب مقدار ایک مشت ہے، اس لیے یہ شخص بھی اذان اور اقامت نہیں کہہ سکتا. ہاں، اگر اس طرح کا کوئی شخص اذان یا اقامت کہنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنی وضاقتہ شرعی بنا لے، اس کے بعد ذمہ داران مسجد یا مستقل مؤذن سے اذان اور اقامت کہنے کی درخواست کرے تو امید ہے کہ وہ قبول کر لیں گے. مراقی الفلاح ایک کتاب ہے فتاوی کی، اس کے اندر لکھا ہوا وَيُكْرَهُ أَذَانُ فَاسِقٍ لِأَنَّ خَبْرَهُ لَا يُقْبَلُ فِي الدِّينِيَّاتِ کہ فاسق کی اذان مکروہ ہے کیونکہ اس کی خبر جو ہے دینی اعتبار سے وہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا مسئلہ جو ہم نے بڑے تفصیل سے بیان کیا. امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ آئندہ اس پر عمل بھی پیرا ہوں گے، اور جہاں تک یہ فتویٰ پہنچے آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو نشر بھی کریں گے، اس کو آگے تک شیئر بھی کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.